تو بندہ بھی گندا ہو جاتا ہے۔ اگر انڈے کی جو ہے یہ حدود بندیاں آگے پیچھے ہو جائیں تو وہ انڈا گندا ہو جاتا ہے۔ میں اور آپ اگر رب کی حدود کو توڑ کے آگے پیچھے ہو جائیں گے تو بندہ بندہ نہیں، پھر بندہ گندا ہو جائے گا۔ حضرات پھینک دیا جاتا ہے جس طرح ہم کوڑے کی ٹوکری میں، یاد رہے اللہ کی جو کوڑے کی ٹوکری ہے وہ جہنم ہے۔ جس طرح آپ بیکار مواد کو اٹھا کے کمپیوٹر میں ایک باسکٹ پہ اس پہ جارج بش لکھتے ہیں، کبھی کچھ لکھتے ہیں، اس میں پھینک دیتے ہیں نا، وہاں پڑا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، رب بھی اپنے قریبیوں سے ڈیلیٹ کر کے جہنم کی کوڑے والی ٹوکری میں ڈالنے والا ہے۔ آئیں سوچے میرا رب اس کے بعد کہتا ہے، اللہ اس کے بعد کہتے ہیں الہم اللہ، پھر اللہ چوٹ لگاتے ہیں۔ پہلے اللہ نے گرم کیا لوہا، چوٹ لگائی، اب پھر کیا کہا؟ زمین کو قرار کون دیتا ہے؟ پہاڑوں کو گاڑتا کون ہے؟ یہ ان میں نہریں کون چلاتا ہے؟ الہم اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جس کے در پہ جھکا جائے گا؟ یہاں اللہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا بل اکثرہم لا یعلمون، ان کی بڑی بڑی ڈگریاں بیکار ہیں، یہ پڑھے لکھے ان پڑھ ہیں، ان کے کھوپڑ ہیں، کام نہیں کرتے، تھوبڑ ہیں، مگر ان کے اندر مواد موجود نہیں، خالی ہے۔ حضرات اللہ نہ کرے کبھی ایک دن ہم متیرا دوانا تربوز لے کر کے آئیں اور اندر سے خالی نکلے، کیسا لگے گا؟ کیسا لگے گا؟ اور بھرا ہوا ہو میٹھا نہ نکلے، بھرا ہوا ہو میٹھا نہ نکلے۔ دوست سمجھ جا، بہن آپ بھی سمجھے، میرے بزرگ بھی سمجھے، اللہ فرماتے ہیں ان کی پڑھائی لکھائی کس کام کی؟ اگر ان کی لائنمنٹ صحیح ہو کر کے میرے ایک در کے اوپر ان کا ماتھا نہیں آیا، در در پہ جھک گیا ہے، تو پھر ان کا علم کس کام کا ہے؟ یہ پڑھی ہوئی کتابیں، یہ مدرسے، یہ علوم، یہ دارالعلوم، یہ محدثین، یہ علماء، یہ مفسرین، یہ فقہاء، یہ ڈگریاں، یہ بڑے بڑے جو ہے نام، یہ بڑی بڑی پگڑیاں، اور یہ ان کے کبے، یہ جبے کس کام کے ہیں؟ مالک فرماتے ہیں نہیں، ان کے پاس ہے نہیں۔ حضرات میرا وقت کم ہو رہا ہے، میں یہ زندگی رہی تو کسی اور موقع پہ یہاں کتاب اللہ کے اندر اتنے عقلی دلائل، واقعاتی حقائق دے دیے گئے۔ میرا رب قدم قدم پہ پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ 20ویں پارے سے نکال کے میں لانا چاہ رہا ہوں سجدہ کس کو کیا جائے گا؟ سورہ قل ہو اللہ کی طرف۔ حضرات یہ وہ صورت ہے جس کو دنیا کے ہر مسلک والے نے اپنے بچے کو سکھایا ہوتا ہے، یہ سکھایا ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں قاعدہ دیا گیا سجدہ کسے ہوگا؟ حضرات سجدہ صرف اسی کو ہوگا، یہ نہیں کہ جیسے ہمارے اسٹیشن کے اوپر بڑی دیر یہ بینر لگا رہا، ہر مشکل دائق کو حل، ہو تیار تے سیون چل، ہو تیار تے سیون چل، جھولے لال دے خوشیاں غم ٹال۔ کون ہے کلمہ پڑھنے والا؟ کون ہے انسان؟ کون ہے مومن کہلانے والا؟ رب کا قرآن اگر تجھے قل ہو اللہ آتی ہے، میرے اللہ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک اللہ ہے۔ قانون بیان کر دیا سجدہ کسے کیا جائے گا؟ کل لوگو اعلان کر دو، یہ کل جو ہے نا، یہ صرف کرنے والا نہیں، یہ کرنے والا نہیں، کل اعلان کیجئے، کل کہہ دیجئے، کل بول دیجئے، کل لوگوں کو بتاتے جائیے، کل دعوت دیتے جائیے، کل پکار لوگوں کے کانوں میں ڈالتے جائیے، کل ان تک یہ پیغام صدا منادی پہنچا دیجئے، ہو اللہ احد، سجدہ صرف اسے کیا جائے گا جس کا نام اللہ ہوگا۔ لوگوں سارے اس کو مانتے ہیں، جا یہ پوری کائنات کے اندر اللہ کے نام کا کوئی اور مجھے شخص دکھا دے۔ یہ بھی میرے رب کا اعجاز ہے، یہ میرے رب کی قدرت ہے کہ آج تلک دنیا آئی، بڑے بڑے جاہل آئے، اجہل آئے، مجہول آئے، باغی آئے، رب کے نافرمان آئے، مگر اپنا نام انہوں نے اللہ نہیں رکھا ہے، میرے رب نے اصل میں رکھنے نہیں دیا ہے۔ تو کیا نتیجہ نکلا کہ سجدہ کسے کیا جائے گا؟ جو اللہ ہے۔ مجھے کوئی دوست لے کے جائے، زندگی درباروں پہ گزری، میں ساتھ جاؤں گا، ہاں جی کس لیے؟ ذرا سجدہ کیجئے، ماتھا ٹیک دیجئے۔ ہم کہیں گے کہ بھائی ذرا مجھے یہ بتا، جس کو ماتھا ٹیکنے لگا گریبان ادھر میرے حوالے کر، یہ اللہ ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا بدبخت نہیں ہے جو کسی دربار یا مزار والے کو اللہ کہہ دے گا، نہیں کہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ، اور اگر کوئی نام رکھ بھی لے تو اللہ پھر کیا کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں گھبرا نہیں، اگلا بول دے، احد، اللہ وہ ہوتا ہے، سجدہ اسے کیا جائے گا جس کا جوڑا نہیں بنتا، جس کے دو ٹکڑے نہیں ہو سکتے، جس کا جوڑا نہیں بنتا، جس کا تثنیہ نہیں بنتا۔ لوگوں اللہ کے نام کا تثنیہ پوری دنیا کے ماہر عربی دانوں کو لائیے بنا کر کے دکھا دیں، نحو والوں کو، صرف والوں کو۔ لفظ اللہ کا جوڑا نہیں بنتا، خود اللہ کی ذات کا جوڑا نہیں، احد۔ کس لیے؟ اگر کوئی کہے کہ جناب میرا مرشد، میرا پیر پاک اکیلا ہے، اولاد میں اکیلا، بعد میں بیوی بھی نہیں ہے، بچے بھی نہیں ہے، اکیلا ہے،
اللہ فرماتے ہیں نہیں ایسا نہیں، اللہ الصمد اکیلا وہ ہوتا ہے کہ جو بے نیاز ہوتا ہے، جو لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرے، اسے خود کبھی ضرورت نہیں پڑتی۔ کوئی ایک بابا ایسا لا دیجئے جس کو زندگی میں کبھی ضرورت نہیں پڑی کھانے کی یا پینے کی۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں اللہ الصمد، تیرا رب بے نیاز۔ اگر کوئی کہے کہ نظر مولا نیاز حسین، میرے یہ بزرگ، میرے یہ ہستی والے بڑے بے نیاز ہیں، حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، ضرورتیں پوری کرتے ہیں، یہ بے نیاز ٹھہرے، انہیں کبھی ضرورت نہیں پڑی، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ دلیل دیتے ہیں، اللہ بندے کو کہتے ہیں گھبرا نہیں، تو انسان ہے نا، تجھے قل ہو اللہ آتی ہے، میں تیرے پیچھے کھڑا ہوں، پیچھے آگے نہیں دیکھ۔ اگلی آیت پڑھ اور اس کو کہے لم یلد، حقیقی بے نیاز وہ ہوتا ہے کہ جسے کبھی دل میں بیوی کی خواہش نہ ہو۔ حضرات دنیا کا ایک مرد تو لا دیں جو مرد ہے، شرط ہے مرد ہو، نہ مرد کی بات نہیں کر رہا، مرد ہو اور اس کے دل میں کبھی بیوی کی خواہش نہ ہوئی ہو۔ لم یلد، ولادت تب ہے جب پہلے بیوی ہے، جوڑا ہی نہیں، بیوی کی سوچ ہی نہیں، خواہش ہی نہیں۔ میرے اور آپ میں سے جس نے ساری زندگی چھڑے گزاری ہے نا، کبھی اس کے قریبی دوست سے پوچھیے، کہے گا جی کوشش تو بڑی کی تھی، لب بھی نہیں پا۔ ہاں جی دل میں خواہش رہی، شادی نہیں ہوئی اور بات ہے۔ لم یلد، حضرات جس کی اولاد نہ ہو، جس کی اولاد نہ ہو وہ حقیقی بے نیاز ہوتا ہے، جس کی اولاد ہو وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی اعتراض کرے کہ جناب ہمارے میاں جی کی، ہمارے حضرت کی تو اولاد نہیں، دوست اس کے دل میں کبھی اولاد کی خواہش بھی نہیں ہوئی۔ حقیقی بے نیاز وہ ہوتا ہے جس کے دل میں کبھی اولاد کی خواہش نہ ہو۔ جمعے میں آ کے لوگ بوڑھے ہوتے ہیں، جی دعا کر دیجیے اولاد نہیں، اللہ اولاد نرینہ دے دے، جی بیٹی نہیں اللہ بیٹی دے دے، خواہش باقی رہ گئی۔ حضرات اگر کوئی لے کر کے آیا، حقیقی بے نیاز نہیں بن سکا ہے، یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ اور اگر کوئی کہہ دے جناب میرے حضرت کی نہ تو اولاد ہے نہ بیوی ہے، ایسے ہی دنیا سے چلے گئے، اللہ فرماتے ہیں گھبرا نہیں، پیچھے کو نہیں دیکھ۔ اگلی آیت پڑھ وَلَمْ يُولَدْ، ہے جس کا نہ باپ ہو نہ جس کی ماں ہو، جو سلسلہ ولادت سے گزرا ہی نہ ہو۔ حضرات کوئی ایک کرنے والا، ایک کا سوال، یہ لفظ اہل حدیث کی طرف میں نہیں جا رہا، ایک مسلمان اور مومن ہونے کے ناطے رب کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں، حضرات یہ جھولی پھیلی ہے، سوالی ہوں، ایک کرنے والا ایسا لا دیا جائے جو ماں اور باپ کے بغیر اس دنیا میں موجود ہے اور دنیا اس کو سجدہ کرتی ہے۔ صرف ایک کا سوال ہے، زیادہ نہیں ملے گا۔ اور اگر کوئی کہہ دے جناب میں اس کو مرشد مانتا ہوں، پیر مانتا ہوں، ہادی مانتا ہوں، میں اس کے در پہ جھکتا ہوں، جس کا باپ بھی نہیں، جس کی ماں بھی نہیں ہے، کون ہے وہ؟ کون ہے وہ؟ لوگ بڑے بڑے مناظرے نہیں، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جناب میں بابا آدم کو اپنا مرشد مانتا ہوں، باپ ہے نا ماں ہے، جو آپ نے قاعدہ بتایا اس کے مطابق تو وہ حاجت روا ہو گیا، مشکل کشا بھی ہو گیا، ایک سجدے کے لائق صرف وہی ہے۔ اللہ اب میں کیا کروں؟ اللہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے گھبرا نہیں، تجھے قل ہو اللہ پوری آتی ہے، جی کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں پوری کر دے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، سجدہ صرف اسی کو کیا جائے گا کہ جس کا کوئی پارٹنر، کوئی ساجی، کوئی شریک، کوئی حصے دار بھی نہ ہو، جس کو تو نے بابا مانا ہے۔ آدم علیہ السلام کی پارٹنر سیدہ حوا موجود ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تیرا رب ایسا اکیلا ہے کہ جس کا کوئی پارٹنر بھی نہیں ہے۔ حضرات اتنے بڑے دلائل کے بعد پھر اگر میرا کوئی بھائی، میری کوئی بہن مناظرے پہ اترے، دلائل پہ آئے، بات کرنے لگے اور غیر کے در پہ جا کے ماتھا ٹیکے، تو اسے میرے محبوب کا فرمان یاد رکھنا چاہیے۔ ایک شخص آیا تھا، کہنے لگا اللہ کے محبوب ہم دنیا کے بادشاہوں کو دیکھتے ہیں، لوگ ان کو سجدے کرتے ہیں، ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ کرے؟ آپ سب سے اعلیٰ ہیں، اولا بھی ہیں۔ فرمایا میرے صحابی، رب کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن جب بیوی کو اجازت نہیں اپنے شوہر کے در پہ جھکنے کی، اس عورت کو کس نے اجازت دی وہ غیر باوے کے در پہ قدموں میں جا کے جھک جائے؟ سوچ کبھی۔ انشاءاللہ اگر مخلص ہو کے، غیر متعصب ہو کے، ایک مسلمان ہو کے، ایک مومن ہو کے، ایک کلمہ پڑھنے والا بن کے، یا کم از کم انسان ہو کے میرا کوئی بھائی یا بہن سوچ دے گا، میرا رب اسے توحید سے نواز دے گا اور اس کا سر در در سے اٹھ کے میرے رب کے در پہ آ جائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ حضرات گرامی، میں اللہ سے بڑی امید رکھتا ہوں، اگر میرے ماؤں بہنوں نے، بزرگوں اور دوستوں نے، خصوصاً نوجوان ساتھیوں نے، بچوں نے رب کی کتاب سے دنیا کے چشمے اتار کے دیکھنا پڑھنا شروع کر دیا، باہر دھوپ ہے اس کا رنگ ایک جیسا ہے، لیکن اگر میں کالا چشمہ پہن کے دیکھوں گا رنگ اور نظر آئے گا، جینون رنگ نظر نہیں آئے گا، سبز پہنوں گا رنگ اور ہو جائے گا، کالا پہنوں گا رنگ اور ہو جائے گا۔
नीला या ग्रे पहनूंगा तो कलर बदल जाएगा। मुझे अगर धूप का जैनवन रंग देखना है तो मुझे सादा चश्मा पहनना होगा। हजरात, किताबुल्लाह को दुनिया जिस चश्मा लगा के पढ़ती है उसे वैसा कुरान नजर आता है। सादे चश्मे से पढ़िए, इंशाअल्लाह अजीज ये आपके दिल की दुनिया बदलेगा। हकायक को देखिए, जज्बाती कभी ना हुआ करें, तासुब और हट धर्मी पे नहीं, इनसे मसाइल हल नहीं होते। आपने या तो अल्लाह की जन्नतों में जाना है, या जैसे मैंने कहा कि अल्लाह की कूड़े और किरकट के ढेर, गंदगी और गिलाजत का ढेर जो जहन्नम है उसकी आग में जैसे हम कूड़े को जला देते हैं, मेरे रब ने भी कुछ ऐसा ही करना है। इससे बचने के लिए हमें मेहनत करनी होगी। इसके लिए आप लोगों को इल्म है कि हमारे यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह दरस कुरान का, ये कुरान मजीद की जो है तर्जमे के और अहादीस का सिलसिला चलता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम निकाल के इसमें शिरकत किया करें, और याद रहे आपका टाइम वही है जो आपने अपने लिए निकाला है। मैं और आप ज़िंदगी की गाड़ी में ऐसे फंस गए हैं कि हमने जितना टाइम है अपने बच्चों बीवी के लिए, घर के लिए वक़फ़ कर रखा है, अपने के लिए कभी टाइम नहीं निकाला। अल्लाह क्या कहते हैं, कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, पहले अपने आप को फिर बीवी बच्चों के लिए। तो हजरात, अपने लिए कुछ टाइम निकालना हमारी जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरा रब पे पूरा यकीन है कि अगर हमने तवज्जो कर ली तो हम मोहतात हो जाएंगे, और मोहतात आदमी को उमूमन ठोकर कम लगती है। हमारी अगली मुलाकात जिस बात पे होने वाली है वो कुछ यूं है कि नरम लफ्जों से भी लग जाती हैं चोटें अक्सर। ये उन्वान मैंने किस लिए दिया कि छोटे छोटे घर में बोल, बच्चा भी बसा औकात वो प्यार से बोल रहा होता है लेकिन बाप का दिल दुख जाता है। बीवी बसा औकात नखरा या मोहब्बत दिखा रही होती है, शौहर उस पर बिगड़ जाता है। ये चीजें कुछ बोल प्यार और मोहब्बत में बड़ी नरमी से बोले हुए भी इंसान का ऐसा दिल दुखाते हैं कि जिंदगी भर वो उससे मिलने वाला नहीं रहता है। मेरे भाइयों, मेरे और रब ने मुझे और आपको अपनी फितरत पे पैदा किया है, और उसकी फितरत भी कुछ ऐसी है कि कुछ नरम नरम बोल इंसानों की जुबान में या उनकी लैंग्वेज में या उनकी डिक्शनरी में वो नरम होते हैं, लोग इजी लेते हैं, लेकिन मेरे रब के यहाँ वो ऐसे होते हैं कि अल्लाह उनको जिंदगी भर मुआफ नहीं करते। इस हवाले से इंशाल्लाह हमारी अगली मुलाकात होगी। हम कौन से बोल बोलते हैं जो हमारे रब से हमारे नाते को पक्का पक्का तोड़ देते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप भी देखें, मुताला करके आएँ, अल्लाह इंशाअल्लाह मज़ा देगा और ये ज़िंदगी की चेंज आपको तब्दीली दिखाएगी। मेरे काफ़ी सारे बुज़ुर्गों ने, भाइयों ने और माओं ने जो है ये दुआ के लिए कहा है। अभी आपके सामने बुजुर्ग थे, तो हम रब के हुजूर पूरी आजिज़ी से और इनके सारी से ये इल्तिजा करते हैं कि मालिक तेरे दर पे तेरे बंदे बन के आए हैं। हम अल्लाह मोहताज हैं, तू हाजत को पूरा करता है। अल्लाह हम ज़रूरतमंद है, तू ज़रूरतें पूरी करता है। अल्लाह हम बीमार हैं, तू शिफाएं देता है। अल्लाह तुझे तेरे रब होने का वास्ता और माँ से भी ज्यादा मेहरबान होने का वास्ता, अल्लाह जितने भी बीमार हैं तू आज ही उनको शिफाए कामिला आजिला दे दे। अल्लाह तेरे दर से बैद नहीं है। अज़हिबिल बास रब्बन्नास वश्फि अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफा अल्ला युगादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ये हजरत के